اللہ کے ناموں کا ذکر شروع کیا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ حاصل کر دی تو پھر جبریل کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی کہ میرے محبوب کا نام کوئی لے رہا ہے اور اتنے پیار سے لے رہا ہے، تو آپ نے اسی وقت اٹھے اور ڈھونڈنے کے لیے بکریاں چرا رہے تھے، چل پڑے، دیکھا کہ دوسری طرف نوجوان بیٹھا ہے اور اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں زمین پر، اور پوچھا وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کا نام لے رہا تھا، بڑے ذوق سے بڑے سرور کے ساتھ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے اور آپ کہا بھائی ابھی میرے یار کا نام لیا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے ابھی اللہ کا نام لیا۔ تو آپ کہتے ہیں ذرا ایک دفعہ پھر لے، کیونکہ جب تو نے میرے یار کا نام لیا تھا بڑا لطف آیا تھا، بڑا لطف آیا تھا۔ تو حضرت جبریل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے میں نے نام لیا تھا اپنی مرضی سے، اب آپ مجھے کہہ رہے ہو اللہ کہو، تو اب مجھے جو آپ حکم دے رہے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں، تو اس کی تنخواہ اجرت کون دے گا؟ کیونکہ یہ تو آپ مجھ سے کروا رہے ہو، تو جو کام کروا رہے ہو اس کے لیے پیسے بھی دو، میرا کام بھی دو۔ وہ حضرت جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 300 بکریوں کے ریوڑ ہیں، اگر تو ایک بار اسی ذوق سے میرے یار کا نام لے گا میں آدھے ریوڑ آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ سارے دوست مان آدھی دے۔ جبریل نے پھر کہا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نام سے اپنے قلب کو منور کیا، سرور لیا، اور پھر کہا یار ایک دفعہ پھر میرے یار کا نام لے، بڑا سرور آیا۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ آپ فرماتے ہیں ابھی میرے پاس آدھی بکریاں پڑی، اگر ایک بار اور لے گا باقی ساری بھی تجھے دے دوں۔ اس نے پھر کہا اللہ۔ آپ نے وہ باقی بکریاں بھی دے دی، اور پھر کہا میرے دل کو بڑا سکون آیا، تو نے میرے یار کا نام اتنے سرور اتنے لطف کے ساتھ لیا، اتنی تاثیر تھی اس کے اندر، تو ایک بار پھر کیا اللہ؟ جبریل نے پھر کہا اچھا اب میں اگر اللہ کہتا ہوں تو مجھے کیا دو گے؟ اب تو تیرے پاس بکریاں بھی کوئی نہیں اے ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں حالانکہ میرے پاس بکریاں کوئی نہیں، لیکن اے جبریل، اے میرے چاہنے، اے میرے دوست، میرے پاس بظاہر بکریاں تو کوئی نہیں ہے، تو میرے یار کا نام لے اور بدلے کے اندر تو مجھے اپنا غلام بنا لینا، مجھے اپنا غلام بنا کے اپنے ساتھ لے جانا۔ اب اس نے جب یہ بات سنی جبریل نے، تو اس نے کہا مولا یہ تو واقعی تیرا خلیل بننے کا حق رکھتا تھا کہ جسے تو نے اپنا خلیل بنایا۔ یہ 3 امتحان تھے جسے قرآن کہتا ہے، مال کا، جان کا اور اولاد کا۔ 70 سال گزر گئے، مالک اولاد دے دے، مالک اولاد دے دے، مولا اولاد دے دے۔ 70 سال گزر گئے۔ آپ جانتے ہیں 70 سال کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو اب یہ اصول بن چکا، یہ رواج بن چکا کہ شادی کو گزرے 4 مہینے نہیں ہوتے اور میاں بیوی اٹھ کر ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے لگتے ہیں، اور پیروں کے پاس اور حکیموں کے پاس ہمارا علاج کرتے ہیں، جناب ہمیں جناب علاج شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر ناقص ہو گیا کہ خدا سے مانگنے کی بجائے ہم یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے چلے ہو اللہ کو تو راضی کر دو، کسی نے دینا ہے، پیر نے کیا کرنا ہے؟ پیر نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے لے کے دینا ہے نا۔ تو تم گھر بیٹھو مسلے پر، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو، دونوں مل کے مانگو، اللہ اپنے محبوب کے صدقے تمہیں عطا بھی فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 70 سال گزر گئے، کہتے ہیں مولا اولاد دے نہیں، اور ایک دن گھر میں شریف لائے تو سامنے بیوی بیٹھی ہیں اور حضرت ہاجرہ ہیں کہ سامنے پھل پڑے دیکھے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا؟ نہیں کوئی نہیں آیا۔ تو یہ پھل کہاں سے آئے؟ یہ تو پھل ہی بے موسم ہے۔ تو کہا جس نے پھلوں کو پیدا کیا ہے یہ اسی نے بھیجے ہیں، یہ اسی نے بھیجے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی اور پھر کہا مولا، پھر اسی وقت وہی خیال، وہی خواہش،
وہی تمنا جاگ اٹھی کہ جو مالک 70 سال کے بعد مجھے یہ نقطہ دے سکتا ہے کیا کہ جو رب انسان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ جوانی گزرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے. میرے ساتھ مل کے ذرا بولو سبحان اللہ کہتے ہو, محبت سے بولو سبحان اللہ. 70 سال کے بعد پھر تمنا دعا مانگی, یا اللہ اپنے کرم سے اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا, اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ نام اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور نام بھی عطا فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا, اور جب عطا فرما دیے 70 سال کے بعد گود میں لیے, پیار سے دیکھنے شروع کر دیا میرا بیٹا ہے. چہرہ دیکھا تو پیار آیا, رشک آیا, محبت آئی, وہ شفقت پدری. باپ نے جب اپنی گود میں بیٹے کو لیا تو شفقت پدری آئی سامنے. اللہ نے دیکھ لیا کہ اب امتحان کا وقت دوبارہ شروع ہو گیا. 70 سال کے بعد بیٹا دیا, اور پھر کہا اے ابراہیم اب اپنی بیوی کو لو, اپنے اس بچے کو لو, اور ایسی وادی میں لے جاؤ غیر عزیز ہے جہاں پہ کوئی چیز نہ ہو, نہ بندہ ہو, نہ بشر ہو, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو, جہاں کوئی چیز نہ ہو وہاں چھوڑاؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی شکوہ نہ کیا کہ مولا 70 سال کے بعد بیٹا دیا اور اب پھر سے جدا کر رہا ہے. نہ, یہ وہ نبی تھا جو رضا میں راضی رہنے والا تھا. بیوی سے کہا چلو چلیں, بازو پکڑا اور لے گئے, اور مکہ کی وادی کے اندر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا, اور حضرت اسماعیل بھی ماں کے پاس ہیں, اور چھوڑ کے واپس جانے لگے. اور حضرت ابراہیم سے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں اے ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اب سبحان اللہ کہنا, یہ نبی اللہ کا کھڑا ہو کہہ رہا تھا حاجرہ پریشان نہ ہو, میں تمہیں کسی عام کے سپرد نہیں کر کے جا رہا, میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. بولو میں تمہیں بولو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. وہاں نہ پانی, ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو, وہاں نہ پانی, نہ کھانا, نہ بندے, اور ایسی جگہ تھی جہاں فصل بھی نہیں ہوتی تھی, پتھریلا علاقہ تھا, پتھر سے پہاڑ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب حضرت حاجرہ کہتے ہیں اگر یہ بات ہے آپ پھر جائیں, جس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ پھر بھوکا پیاسا نہیں مرنے دے گا. حضرت ابراہیم واپس آ گئے, اور پھر حضرت حاجرہ کی جو حج ہے نا, حج یہ سارے کا سارا حج تکمیل سنت خلیل اللہ کا نام ہے. یہ سارے کا سارا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا نام ہے. جو ابراہیم کرتے رہے, جو بی بی حاجرہ کرتی رہی, یہ ساری چیزوں کو ملا کے اللہ نے حج بنا کے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دیا. آپ کو پوچھے گا شاہ جی وہ کیسے, میں بتاتا ہوں, آپ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوں تو یار میرا جی راضی نہیں ہوتا اللہ کے نبی کی شان سن کے خاموش رہ جاؤ. یہ میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم کی. حج سارے کا سارا ان کی اداؤں کا نام ہے, ان کی وفاؤں کا نام ہے, ان کی سنتوں کا نام ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ گئے, اور بی بی حاجرہ ہے کہ کچھ وقت گزرا, اپنی گود میں دیکھا اسماعیل کو کہ بیٹے کو پیاس لگ گئی, اور جب پیاس لگی ماں نے بچہ پہاڑ پہ تھے اور زمین پہ رکھا, اور صفا سے مروا کی طرف دوڑی کہ بچے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو. سبحان اللہ, یاد ذرا توجہ کر, صفا سے مروا کی طرف دوڑی. وہاں جا کے دیکھا کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے, کچھ نہ ملا. مروا سے واپس صفا کی طرف, پھر دوڑ کے ذرا سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو, واپس مروا کی طرف. وہاں آ کے دیکھا کوئی چیز مل جائے, کوئی چیز نہ ملی. پھر واپس صفا پہ, پھر مروا پہ, پھر صفا پہ. میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں اے بی بی حاجرہ, پہلے بھی تو آگے دیکھ کے گئی ہو, کچھ نہیں ملا,
اب دوبارہ کیوں آ گئی؟ وہ کہتی میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی، میں مایوس نہیں ہوئی، اس لیے چکر لگا لی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پہ، اور 7 چکر لگائے بی بی نے، اور 7ویں چکر پہ جب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے کہ پتھر کے اوپر، زمین پہ نہیں، پتھر کے اوپر وہاں جہاں پر رکاب گئی تھی، زمین پتھریلی زمین پر آپ نے اپنے ننھے ننھے قدم، اللہ کے نبی نے اپنے قدموں کو زمین پر رگڑا۔ یہ ہمارے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ خلیل اللہ کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ یوں زمین پر رگڑا، اللہ تعالیٰ نے اس پاؤں کے رگڑنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے وہاں آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور اتنا پانی تھا، اب حضرت ہاجرہ دور تھی اور دور سے دیکھا میرے بیٹے کی پاؤں کے نیچے سے کوئی پانی ابلتا نظر آ رہا ہے، اور قریب آئی اور آگے پانی ابلتا دیکھا، خوش ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب پانی بہتا ہوا دیکھا کہ پانی تو بہتا جا رہا ہے۔ اب میں اپنے رسول کی بات سناؤں گا، ذرا ایک دفعہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ رسول فرماتے ہیں اس پوری کائنات کی پوری امت پر حضرت ہاجرہ کا احسان ہے۔ بولو کیا ہے؟ احسان جب ہم پہ ہوا ہے نا تو پھر بولو کیا ہے؟ احسان ہے۔ آقا کیسا احسان؟ حضور فرماتے ہیں جب حضرت بی بی ہاجرہ نے اس پانی کے چشمے کو ابلتا ہوا دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے یوں مٹی کی سائیڈوں میں دیوار بنا کے اسے کہا سب سب رک رک، مجھے بول کے بتانا کیا کبھی پانی مٹی کے ساتھ رک جاتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا، لیکن کہا زم زم رک جا رک جا، پانی وہی رک گیا۔ میں سوال کرتا ہوں مولا، کبھی مٹی پانی کو روک نہیں سکتی، یہاں مٹی نے پانی کو کیوں روک دیا؟ اللہ ایک ہی جواب دیتا ہے، اور بندو تمہارا کہنا اور ہے، میرے نبی کی مان کہنا اور ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ ایک دفعہ میرے آقا کے نام کا نعرہ لگاؤ، نعرہ رسالت۔ حضور فرماتے اگر سیدہ ہاجرہ اس وقت نہ کہتی زم زم رک رک، اگر نہ رکتا نہ روکتی تو پوری کائنات پر پانی ہی پانی ہوتا۔ یہ میری بات ہو، کسی مولوی کی بات ہو، رد کر دو، یہ بات اس کی ہے جس کی کوئی نہ مانے اس کا رہتا کچھ نہیں، اس کا رہتا کچھ نہیں۔ توجہ سے حضور نے فرمایا، بی بی نے کہا زم زم رک رک، اگر نہ روکتی پوری کائنات پر پانی پھیل جاتا۔ میں آج میرے دوست نے مجھے آب زمزم بھیجا تھا، باؤ جی میری طبیعت کچھ ناساز تھی، میں آپ کو کھڑے ہو کے پی کے آیا۔ ایک میرا شاگرد پاس کھڑا تھا، اس کا بھائی، انہوں نے کہا شاہ جی کھڑے ہو کے پانی پی رہے، میں آپ نے کل کہا تھا بیٹھ کے پیو۔ میں نے کہا یہی تو کمال ہے اس پانی کا کہ ہر چیز کے لیے خدا کا قانون ہے، بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے کھاؤ۔ اگر کھڑے ہو کے پیو گے، میڈیکل سائنس کہتی ہے اسے بیماریاں لگ جائیں گی، کھڑے ہو کے پانی پینے سے اسے بیماری لگ جائے۔ لیکن 1400 سال پہلے حضور فرما گئے بیٹھ کے پیو، ہمارا ایمان بن گیا، ہم بیٹھ کے پیتے ہیں۔ لیکن جب آب زمزم آتا ہے پھر بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھ کے کعبے کی طرف منہ کر، میری بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولو ہے۔ جب آب زمزم آئے تو بیٹھنا نہیں، کھڑے ہو کے کعبے کی طرف منہ کر کے پانی پینا ہے۔ شاہ جی یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں، میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے، یہ ادب اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ یہ ادب اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ ارے جسے قدم اسماعیل لگ جائے اس پانی کی شان کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو
और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाकी बातें जनाब की बात में करेंगे माशाल्लाह। कि जवानी कैसे आई, और हम पानी, जब जहाँ पानी होता था वहाँ पर फिर घर भी आ जाते, और फिर एक कबीला गुजरा, कुछ काफिला गुजरा, उन्होंने इजाजत मांगी हजरत बीबी हाजरा से, हम भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं कि यहाँ पर पानी है। माशाल्लाह। तो आपने फरमाया ठीक है, दूर कहमा लगा लो। फिर दूसरा काफिला, सुभान अल्लाह। इजाजत चाहिए, कहमा लगा लो। सुभान अल्लाह। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और चंद सालों के अंदर पूरा शहर आबाद कर दिया। अब पता चला जहाँ अल्लाह का नबी जाता है वहाँ बरकत आ जाती है। आप सारे क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? वहाँ बरकत आ ही जाती है। और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेने के लिए जनाब इब्राहिम का आना, मंगल बना दी। तो फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन हाँ जी, जंगल में मंगल, जहाँ अल्लाह का नबी आता है वहाँ से सारे अजाब उठा लिए जाते हैं, वहाँ रहमतें भेजी जाती हैं। क्यों? अल्लाह के नबी के कदम की बरकत से। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह इतना छोटा था नहीं जितनी छोटी सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह के नबी के कदम आ जाए वहाँ हम वक्त अल्लाह के अनवार और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब जहाँ सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने साथ लिटाया है, मुझे बोल के बताओ उस गुंबद खज़रा पे कितनी रहमतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह अब तवज्जो रखिए, सबसे पहले काबा किसने बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम का जी चाहा कि कोई घर होना चाहिए था, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे आके इबादत की जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबी आदम अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को जब देखा तो फरमाया, जिब्रील जमीन पे जा और जाके एक जगह का तयन कर जो पूरी कायनात के दरमियान में हो। सुभान अल्लाह। बोलो सारे पूरी कायनात के दरमियान मरकज हो। जनाब इब्राहिम, जनाब जिब्रील ने आके अलैहिस्सलाम ने उस जगह का तयन किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वहां पर काबा तामीर किया। अब बिल्कुल तवज्जो, और फिर वो काबा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान जब आया तो वो काबा उठा लिया गया। वो काबा उठा लिया गया। उस सैलाब के अंदर, तूफान के अंदर फकत वही डूबे थे जो नहीं मानते थे। क्या बात। अगर अपना बेटा भी ना माने वो भी डूब जाता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। अब जरा आपसे भी बात करते हैं। अब दूसरी बात, अल्लाह ताला के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया, और यही तामीर काबा सुना के आज बात मुकम्मल करते हैं, वरना बड़ी तफसीली गुफ्तगू थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा काबा तामीर किया, और काबा तामीर करते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लगाया। जब वापस लेने आए और लेके फिर दोबारा काबा तामीर किया, और किस तरह किया, किस शान से किया कि एक तामीर करवाने वाला ज़बीहुल्लाह था और तामीर करने वाला खलीलुल्लाह था। अब हजरत इब्राहिम एक पत्थर था, आप दीवार बनाते जाते, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ईंट पकड़ाते, अब्बा जी ईंट पकड़ते और दीवार पर रख देते। एक नबी पकड़ाता, दूसरा नबी पकड़ के ऊपर रखता। आप देख नहीं रही मिस्त्री कैसे? हमारे मिस्त्रियों की बात नहीं हो रही, उनके 2 दिन तैयारी लगते हैं, तीसरे दिन बीमार हो जाते हैं। ना ये काबा बन रहा है, और बनाने वाला भी नबी है और बनवाने वाला भी नबी है। दोनों नबी, एक ईंट पकड़ाता, दूसरा ईंट पकड़ के ऊपर रखता है, और दीवारें बन गई इतनी इतनी कि जहां तक हाथ जाता था इनके रख दी, और फिर एक पत्थर रख के नीचे जमीन पे पत्थर रखा। जनाब इब्राहिम उसके ऊपर खड़े हो, बेटे ने ईंट पकड़ाई, आपने ऊपर रख दी, और फिर वहां तक पहुंच गई जहां तक हाथ जाना था। अब यहाँ पर बेटे ने ईंट पकड़ाई, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊपर रखनी थी, पत्थर जमीन से ऊपर। मुझे बताओ, अब भी नहीं बोलना तो कब सुभान अल्लाह कह रहा है?
کے سارے جوان مل کے ذرا بولو سبحان اللہ. پتھر زمین سے اٹھا, حرکت آئی, سبحان اللہ. زمین چھوڑ دی. ابراہیم اوپر ہے, پتھر اوپر, آپ نے اوپر رکھا. اب اینٹ لینی تھی, پتھر نیچے آیا, اینٹ پکڑی, پتھر اوپر گیا, اینٹ رکھ دی, پھر نیچے آتا, اینٹ لیتا, پھر اوپر جاتا ہے, اینٹ رکھواتا ہے, ساری دیوار بنا دی. کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ اس پتھر کو کس نے بتایا تھا اوپر کب جانا ہے, نیچے کب آنا ہے. اس پتھر کو کون بتا گیا اوپر کب جانا ہے, نیچے کب آنا ہے. آپ سارے کو شاہ جی اس پتھر کے اوپر خلیل اللہ کے قدم آ گئے تھے, اسے علم مل گیا تھا. میں نے کہا جس پتھر پر ابراہیم کے قدم آ گئے اسے اتنا علم آ جاتا ہے کب اوپر جانا ہے کب نیچے آنا ہے. تو جس پتھر کے اوپر مصطفیٰ کے قدم آ جائے اس کی شان کا تعلق صرف آخری بات سنیں. آپ کے حدیث پر نبی کے قدم تھے, اگر نبی کے قدم پتھر پہ آ جائے تو پتھر علم والا ہو جاتا. نبیوں کے علم پہ اعتراض کرنے والوں کو بندہ پوچھے ہمارے تو نبی جسے ہاتھ لگائیں پاؤں لگائیں وہ بھی عالم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ عالم ہو جاتا. اور تو اعتراض کرتا ہے اللہ کے نبیوں پر. ارے جھلے علم مصطفیٰ پوچھنا ہے تو ہم سے آ کے پوچھ, اگر شان مصطفیٰ سننی ہے ہم سے آ کے پوچھ, رحمت مصطفیٰ پوچھنی ہے ہم سے آ کے پوچھ. ہم تمہیں بتاتے ہیں کیوں, جن پر رحمت ہوئی ہوتی ہے نا ہمیں پتا ہوتا ہے رحمت مصطفیٰ کیا ہے, برکت مصطفیٰ کیا ہے. آؤ جناب ابراہیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ذرا ایک بار ہاتھ اٹھاؤ اس بارگاہ کی صدا سناؤ. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا اور بیٹے کو پاس کھڑا کر دیا. اے اسماعیل اب قریب کھڑے ہو جاؤ. اسماعیل قریب کھڑے ہو گئے. ابا جان کیا حکم ہے؟ اللہ نے گھر کو بنا دیا. اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں اب دعا کا ٹائم ہے. سبحان اللہ. کیا دعا کا ٹائم ہے. عبادت کا جو مقصد ہوتا ہے, پتہ چلا جو کعبہ بنا کے عبادت کی جا رہی تھی اب اس عبادت کا مقصد دعا تھی. اور دعا کیا تھی سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو. حضرت اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے, ذرا میری طرف دیکھو, ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ اکبر. دوبارہ دعا سنو, قرآن کی آیت ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. اے میرے مولا تو نے کہا تھا میرا گھر بنا دے, میں نے سوال نہیں کیا تو آ کے رہے گا یا نہیں رہے گا. تو نے کہا بنا دے, میں نے بنا دیا. اب تیرا کعبہ بن گیا, تیرا گھر بن گیا. اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنا رسول بھیج. اپنا رسول بھیج, اپنا نبی بھیج. آواز قدرت آتی اور وہ نبی تو آ گیا. آپ سارے پوچھو نا, میرے بھی تو نبی ہیں, آپ کے بھی تو نبی ہیں. آپ پوچھو اے ابراہیم علیہ السلام بتائیں تو صحیح, جب کعبہ بنا دیا تھا تو بسا بھی دیتے, یہ دعا کیوں مانگی؟ میں نے تیرا گھر بنانا تھا بنا دیا, اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنا رسول بھیج. اب میری آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ گے تو جملے کا مزہ آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے, بات فقط اتنی ہے, کعبہ بنانا کام خلیل اللہ کا تھا, کعبہ بسانا کام حبیب اللہ کا ہے. اور پھر آخری نقطہ سماعت فرمائیں. کعبہ بھی بن گیا, دعا بھی ہو گئی, نبی بھی آ گیا. کون سا؟ رحمت للعالمین. آواز آتی تو پتہ چلتا ہے بیٹا نبی بھی وہ آیا جو رحمت للعالمین. پھر بولو نبی بھی وہ آیا جو رحمت للعالمین تھا اور عالمین ہے. اب غور کرنا, نماز
نے پڑھنی ہے. ابھی نماز کے لیے ہم نے اٹھنا ہے, سنتیں پڑھیں گے اور پھر ساری نماز کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے اور تشہد میں بیٹھیں گے تو پھر وہ نماز, یہ دین حضور کا دین ہے, یہ دین اسلام حضور کا دین ہے, نماز حضور کی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ یہ دین حضور کا ہے, نماز حضور کی ہے, ہم بھی حضور کے ہیں, سب کچھ حضور کا ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں تشہد میں بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. بولو اپنے نبی پہ درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ بھیجا تھا. بس اب پھر کیا درود مکمل ہو گیا؟ یہ مکمل ہو گیا. آگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. زیادہ برکتیں بھیج کس پر؟ محمد پر, محمد کی آل پر. کیسے؟ کما بارکتا, جیسے بھیجی تھی برکتیں علی ابراہیم, ابراہیم پر, وعلی آل ابراہیم, اور ابراہیم کی آل پر. اب تک آپ سمجھے نہیں کہ نبی کا دین, یہ دین حضور کا, نماز حضور کی, لیکن درود ابراہیم پر کیوں پڑھایا جا رہا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جب نماز حضور, روزہ حضور کے, حج حضور کے لیے, ہر چیز حضور کی, تو نماز حضور کی, تو درود بھی حضور پہ ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ ابراہیم پہ کیوں پڑھایا جا رہا تھا؟ آپ بھی نہ بولو, میں ناراض ہو جاؤں گا آپ سے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا, اے ابراہیم جب تو کعبہ بنا رہا تھا, تو نے کعبہ بنا کے باقاعدہ سٹیج لگا کے میرے محمد کی آمد کی دعا کی تھی, اور آمین اسماعیل علیہ السلام نے کہی تھی. اس کا انعام یہ ہے, اب تیرا مصطفیٰ آئے گا, اس کی امت آئے گی, قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے, ہم نماز عطا فرمائیں گے, اور وہ نماز مصطفیٰ کی ہوگی. اس نماز کے اندر جب غلام مصطفیٰ درود پڑھے گا, اس درود کے اندر سجود میرا ہوگا. درود یا خلیل اللہ کا ہوگا یا حبیب اللہ کا ہوگا. میرے محبوب کی آمد کی دعا مانگی تھی, انعام یہ ہے, نماز انہیں کی ہوگی, سجود میرا ہوگا, درود تیرا ہوگا, یا تیرا ہوگا یا میرے محبوب کا ہوگا. پتہ چلا جو حضور کی آمد کی دعا مانگے اللہ اسے قیامت تک محروم نہیں رکھتا. مجھے بولو جو حضور کی آمد کی فقط دعا نہ مانگے, خوشیاں منائے, اللہ کتنی رحمت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے, فضل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.